سورہ نمل کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ابتدا میں جو لفظ ام ہے، اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں پر ام منقطع ہے، اور پہلے قول کے اعتبار سے آیت کے ابتدائی لفظ امن کا معنی یہ ہے، کیا بت بہتر ہیں یا وہ خدا جس نے انسان کے لیے زمین و آسمان پیدا کیے، پھر ان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی سے انسان کے لیے زمین کے اندر بہت ساری چیزوں کو اگایا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ بہتر وہ ذات ہے جس نے آسمان زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی سے جدا جدا رنگوں، ذائقوں اور شکلوں والے پھل وغیرہ پیدا کیے۔ اگرچہ ظاہری طور پر تم بیج اگاتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہو، ان باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ان درختوں کے اگنے، ان کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا ہے۔ اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے؟ اور تو فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی باغ کے اندر لگے ہوئے کئی درخت، ہر ایک درخت کے پھل کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کوئی ذات تو ہے کہ جو ایک ہی باغات کے اندر ہزاروں درختوں کو پیدا کرتی ہے، پھر ان درختوں کے ساتھ لگنے والے پھل بھی مختلف ذائقوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبوؤں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی، اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے رہنے کے لیے زمین کو بنایا، پھر اس زمین کے اندر خشکی و تری کے مقامات بنائے، پھر اس کے اندر نہریں جاری کیں، اور پھر اس زمین کے اندر تمہارے کھانے کے لیے بہت سارے لنگر ڈالے، یعنی فصلوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے انسان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اور فرمایا پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی، یعنی ایک سمندر کے اندر پانی صاف ہے تو دوسرے کے اندر پانی خراب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، ایک سائڈ کا پانی ایک طرف ہے، دوسری سائڈ کا پانی دوسری طرف ہے۔ تو یہ بھی کثیر چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر دوسرا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔